أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سقط عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون صدق الله العظيم. ان الذين اتخذوا اجلا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا اس کے بعد ان الذین یتخذوا اجلا سینالہم غضب، تو انہوں نے بنا لیا بچڑے کو معبود، سینالہم ان قریب انہیں غضب سینالہم ان قریب پہنچے گا انہیں غضب من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وذلۃ اور ذلت فی الحیات دنیا دنیاوی زندگی میں، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ اور اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں بہتان باندھنے والوں کو، وَالَّذِينَ عَمَلُوا السَّيِّئَاتِ اور وہ لوگ جنہوں نے عمل کیے برے، ثُمَّ تَابُوا پھر انہوں نے توبہ کر لی، مِن بَعْدِهَا اس کے بعد وَآمَنُوا اور وہ ایمان لے آئے، إِنَّ رَبَّكَ تو بے شک آپ کا رب مِن بَعْدِهَا اس کے بعد لغفور الرحیم یقیناً وہ غفور الرحیم ہے۔ وَلَمَّا سَكَتَ اور جب سکتا یعنی غصہ دور ہوا ٹھنڈا ہو گیا، ام موسیٰ الغضب موسیٰ کا غضب، اخذ الالواح تو انہوں نے تو انہوں نے تختیاں اٹھا لی، انہوں نے تختیاں پھینک دی، انہیں اٹھا لیا، فبی نسختها ففی اور اس میں نسختها لکھا ہوا تھا ہدی و رحمت ہدایت اور رحمت للذین ان لوگوں کے لیے ہم لربہم جو لربہم یرہبون جو اپنے رب سے ڈرتے تھے۔ واختار موسیٰ اور پھر چن لیا یا منتخب کیا موسیٰ نے قومہ اپنے قوم سے رجلا لیمیقاتنا مردوں کو لیمیقاتنا ایک اپنے مقررہ وقت کے لیے، فلما پس جب اخذتهم الرجفۃ پس آ لیا انہیں رجفتن ایک زلزلے نے آ پکڑا، قالت اور موسیٰ نے کہا ربی اے میرے رب لو شئتا اگر تو چاہتا اہلکتہم تو ہلاک کر دیتا تو انہیں، اہلکتا ہلاک کر دیتا تو ہم انہیں، من قبل اس سے پہلے وَإِيَّايَ اور مجھے بھی، وَتُهْلِكُنَا اور کیا تُهْلِكُنَا تو ہلاک کرے گا نہ ہمیں، بما اس وجہ سے فعل السفہاء کہ فعل کیا یعنی یہ کام کیا سفہاء نادانوں نے منا ہم میں سے، ان ہی الا فطرتک نہیں ہے یہ مگر ایک فطرتک آزمائش
تیری طرف سے، یعنی تیری طرف سے آزمائش والی کچھ نہیں ہے. تو دل بہا من تشاء، تو گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے من تشاء جسے تو چاہتا ہے، وتہدی اور تو ہدایت دیتا ہے من تشاء جسے تو چاہتا ہے. انت ولینا، تو ہی ہمارا ولی ہے، مددگار ہے. فاغفر لنا، پس ہمیں بخش دے، ورحمنا اور ہم پہ رحم فرما، وانت خیر الغافرین اور تو ہی سب معاف کرنے والوں سے سب سے بہتر ہے. وَاكْتُبْ لنا اور لکھ دے ہمارے لیے، فی ہذہ الدنیا اس دنیا میں، حسنہ اچھائی خیر، وفی الآخرت اور آخرت میں، انا ہدنا اور آخرت میں بھی خیر، انا بے شک ہم نے، ہدنا تیری طرف رجوع کیا، الیکا تیری طرف، انا ہدنا ہم نے رجوع کیا، الیکا تیری طرف. قال تو اللہ نے فرمایا، عذابی میرا عذاب، اصیبو پہنچتا ہے اسے، بھی اسے من اشاء جس پر میں چاہتا ہوں، ورحمتی اور میری رحمت، واسعت وسیع ہے، کل ہر چیز پر، ہر چیز پر میری رحمت وسیع ہے. فسأکتبها پس ان قریب میں لکھ دوں گا، ان لوگوں للذین یتقون ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ زکوٰۃ ادا کریں گے، والذین هم اور وہ لوگ جو میری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے میں ان قریب لکھ دوں گا. یعنی کیا لکھ دوں گا؟ رحمت. اب رحمت باقی ہے، لمبا تو کل پڑھ کے انشاءاللہ پڑھیں گے. تو جیسے کہ ہم نے کل پڑھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کہ ان کے پیچھے سے قوم نے بچڑوں کو معبود بنا لیا، سامری نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا بچڑا بنا کے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام جو اپنی قوم میں سے جب ان کا جو ہوا اللہ کر کے وہ لوگ جنہوں نے ان کو بنا لیا بچڑے کو معبود، اور قریب ان پر ہمارا غضب، ان کے رب کی طرف سے ان پر غضب بھی ہوگا اور ذلت بھی ہوگی. تو غضب تو یہ کہ جیسے ان پر آیا کہ ان کو سزا یہ دی گئی کہ پہلے بھی پڑھا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو نہیں پوجا تو انہیں کہا گیا کہ تم ان کو قتل کر دو. جن لوگوں نے آخر تک اس بات پہ لگے رہے اس پر ان کو قتل کرا دیا گیا، اور یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے غضب تھا. اور پھر الحیات دنیا، تو دنیا کی زندگی میں ذلت بھی اور غضب بھی. وکذالک اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مفترین کو، یعنی کہ جو بنانے والے ہیں، یہ اس کو ان کو ہم اسی طرح پہ دیا کرتے ہیں بدلہ. اللہ تبارک و تعالیٰ. پھر جو اللہ کے تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے وہ بچڑے کی پوجا کی وجہ سے بھائی صاحب جو غضب ہوا تھا اللہ تعالیٰ اس وقت ان کی توبہ تو قبول نہ فرمایا، بلکہ ان کو بعض کو بعض سے قتل وجہ سے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھایا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ. جب موسیٰ اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم بے شک تم نے بچڑے کو اپنے پکڑنے کے ساتھ جان پر ظلم کیا ہے. وَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ تو اپنے پیدا کرنے والے طرف توبہ کرو، بس اپنے آپ کو قتل کرو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک. فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ تو تم اس کی توبہ پہ تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی سب سے بہتر توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. تو یہ اس آیت میں جو ذلت سے مراد وہ ذلت اسے ہے جو بنی اسرائیل دنیا کی زندگی میں مبتلا ہوئے، ہاں جنہوں نے پھر توبہ کر لی ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہے. اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ توبہ کرنے سے ہر قسم کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، وہ کفر ہو یا شرک ہو یا نفاق، کوئی بھی اللہ کے رسول جیسے کہ مخالفت ہی جیسا کبیرہ گناہ کیوں نہ ہو، اگر خالص کسی نے توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھی اس کو معاف کر دیتے ہیں. پھر جب آگے فرمایا کہ جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو انہیں خیال آیا کہ جو حالت غضب میں جو غصے میں انہوں نے جو اللہ کی طرف سے دی گئی تختیں تو ان کو زمین پر پھینک دی، تو پھر فوراً کو اٹھا لیا، کیونکہ اس میں تو ڈرنے والوں کے لیے رحمت بھی تھی اور اس کے لیے ہدایت بھی تھی ان میں. تو یہ وہ لوگ جنہوں نے والذین عملوا السیئات جو کر رہے ہیں برے اعمال، پھر وہ توبہ کر لیں تو پھر ان کے بعد اور وہ ایمان بھی لے آئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ غفور الرحیم ہی پائیں گے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ان کی قوم سے غلطی ہوئی تھی اس کی معافی مانگنے کے لیے انہوں نے اللہ کے
اللہ کے تعالیٰ کے سامنے جا کے ان سے لے کے اپنے قوم میں سے انہوں نے 70 آدمی چنے اور انہیں لے کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے پھر وہاں پہ پہنچے کوہ طور پہ اس کے پاس، کیونکہ ان کا اللہ تعالیٰ حکم دیا کہ آپ 70 آدمیوں کا منتخب کر کے آپ کوہ طور پر لے جائیں اور بڑے سہر بڑچڑے کی جو انہوں نے پوجا کی ہے اس کی معافی کے لیے اللہ کے سامنے توبہ استغفار کریں۔ تو جب وہ لوگ مقررہ وقت پر پہنچے تو وہاں پہ فلما اخذتهم الرجفة زلزلہ آ گیا، اور زلزلہ آ گیا تو سب کے سب مر گئے، سارے کے سارے مارے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ اللہ یہ کیا ہو گئی، میں تو 70 آدمی لے کے اور یہ مر گئے، تو میری بات پہ تو قوم بس ہی اعتبار نہیں کرے گی کہ یہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو پھر اللہ انہوں نے دعا کی کیا اَرْتُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا اس بنا پر کہ ہمارے نادانوں میں ہم میں سے کچھ لوگوں نے یہ حرکت کی، یعنی ان میں سے جو نادان جو لوگ تھے انہوں نے یہ حرکت کی، تو سب اس کے بدلے میں ہم سب کو یہاں پہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو مار دے گا، تو چاہتا تو ہمیں پہلے ہی مار دیتا۔ تو دل بہا ان ہی الا فتنۃ اهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنۃ، مگر یہ تو نہیں تھی مگر کہ ایک تیری طرف سے آزمائش تھی، یعنی یہ جو تم نے قوم کو فتنے میں ڈالا تو اس کی بشری پر یہ تو اللہ تیری طرف سے ایک آزمائش تھی، تو اور تو ہی اس آزمائش تو دل بھی من تشاء و تهدی من تشاء، اور تو جسی کے ذریعے اس آزمائش کے ذریعے ہی کسی کو تو ہدایت دیتا ہے اور کسی کو تو گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسی قانون ہے کہ جب آتی ہے کوئی مشکل آتی ہے، آزمائش کا موقع انسانوں کے درمیان، تو پھر وہ فیصلہ کن ہوتا ہے، یعنی اس میں سے جو سمجھے کہ چھان بھی نہیں بالکل الگ طرح چھان دیے جاتے ہیں، تو ایک الگ گروہ الگ ہو جاتا ہے، جو مخلوق جو لوگ رہتے ہوتے ہیں کارآمد آدمی ہوتے الگ ہو جاتے ہیں، ناکارہ آدمی جو الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ایسے موقع وقت آتے رہتے ہیں۔ اس میں جو آدمی کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ کی توفیق رہنمائی سے ہی پاتا ہے، اور جو ناکام ہوتا ہے وہ اس کی توفیق اور رہنمائی اللہ تبارک کی طرف سے محروم ہوتا ہے جیسے ناکام ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور رہنمائی ملنے اور نہ ملنے کے لیے بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضابطہ ہے جو سراسر اس کی حکمت اور عدل پر مبنی ہے، لیکن بہرحال یہ حقیقت اپنی جگہ ثابت ہے کہ آدمی کا آزمائش میں کے موقع اور کامیابی کی راہ پانا یا نہ پانا اللہ کی توفیق اور ہدایت پر ہی منحصر ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک وہ بھی کہتا ہے کہ تو جس کو چاہتا ہے اس کے ذریعے سے گناہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تو ہدایت دے دیتا ہے۔ یہ تو تیرے طرف سے آزمائش تھی، اب تو اس کی ہمیں سزا نہ دے۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا انت غیر الغافرین، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے، تو ہی ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے، ہم پہ رحم فرما، انت خیر الغافر، تو ہی سب زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر ان کا وقتب لنا فی حاضی دنیا حسنۃ و فی الآخرت، اور ہمارے لیے لکھ دے اس دنیا میں بھی حسنہ اور آخرت میں بھی بھلائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو سب کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ پھر اللہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے ان سے معافی مانگی، پہلے سے گناہوں کی معافی مانگی، اس کے بعد دنیا اور آخرت کی بھلائی بھی مانگ لی۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس کی دعا گزار کر پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں عذاب دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں اس کو میری معاف کر دیتا ہوں۔ یہ تو میری مرضی ہے، میری حکمت ہے کہ جس کو کوئی نہیں جانتا اس کی بنیاد میں عدل و انصاف پر ہی ہوتی ہے۔ تو یہ اسی طرح ہمیں بھی یہ دعا سکھائی گئی اگر ان الفاظ میں، سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اگر ہم دیکھیں تو بالکل وہی الفاظ ہیں، ہمارے رب ہمیں دے دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی، اور ہمیں آخرت کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو یہ وہی الفاظ ہیں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بھی یہی دعا مانگی۔ تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کو انا ہدنا الیک، اور ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کو قال عذابی اصیب به من اشاء، میں جس پہ چاہتا ہوں عذاب میرا اسی کو دیتا ہوں جس پہ میں چاہتا ہوں، مگر میری رحمت جو ہے وسعت کل شیء، ہر چیز پر چھائی ہوئی، میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، عذاب اسی کو ملے گا جس کو میں چاہتا ہوں، اور رحمت اللہ کی وسیع ہے، ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے۔ حالانکہ یہ بھی رحمت بھی اسی کی طرف سے ہے، اور مگر یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ یہ رحمت ہر چیز پہ ہے، اور وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے تو 99
حصے اپنے پاس رکھے اور زمین پر صرف ایک حصہ بھیجا ہے جو اس کے حصے کی وجہ سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے اور وحشی جانور اپنے اولاد پر شفقت کرتے ہیں، اور رحمت کے 99 سے اس نے اپنے پاس رکھے ہیں جن کے ساتھ وہ قیامت کے دن اپنے موحد یعنی کہ جو توحید پہ جائیں گے ان بندوں پر رحم فرمائے گا۔ تو یہ وسعت کل شیء، یہ ایک عظیم آیت ہے جس کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جامعیت اور عموم کا تذکرہ ہے، جس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وہ فرشتے جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمت و علما، اے ہمارا رب تو انہیں ہر چیز کو رحمت و علم سے گھیر رکھا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت ہے جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، یعنی کہ یہ میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز پر شامل حال ہے، ہر شے پر محیط ہے، ہر شے کا وجود اور بقا میری رحمت ہی سے ممکن ہے۔ یہ پوری کائنات اور اس کا تسلسل اللہ کی رحمت ہی کی مرہون منت ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت عامہ سے یہ تمام مخلوقات حصہ پا رہے ہیں، مگر جہاں تک اس کی رحمت خاصہ کا تعلق ہے جس کے لیے جب سوال کرتے ہیں تو پھر وہ ان لوگوں کو ملے گی جو پھر آگے ہم جاتے جو تقون یوتون زکوٰۃ ہوئے، زکوٰۃ دیں گے، نماز قائم کریں گے، یہ ان لوگوں کے لیے جو رحمت یہ عام ہے وہ سب کے لیے ہے، مگر رحمت خاص ان لوگوں کے لیے سختو بحال الذین یتقون لکھ دیں گے ہم ان کے لیے جو یتقون جو تقوی اختیار کرتے ہیں، یوتون الزکوٰۃ اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والذین هم بآیاتنا یؤمنون اور جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، یہ خاص ان کے لیے ہوگی۔ اور قیامت کے دن وہی، کیونکہ قیامت کے دن تو اللہ نے کہہ دیا ان کے سوا کافروں کو تو کوئی حصہ ملنا ہی نہیں ہے، یہ صرف خالص اس دن تو صرف جو ہے وہ مومنین کے لیے ہوگی، خالص اس دن جو ہوگی مومنین کے لیے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا ہے قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں بھی ہیں اور قیامت کے دن ان کے لیے خالص ہوگی، قیامت کے دن انہی کے لیے ہوں گی، اور ان دوسروں کو ان کو سے کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا۔ ہاں دنیا میں ہر چیز جو ہے وہ اسی کے لیے ہے، اسی ہر جاندار کو روزی اسی سے ملتی ہے، دنیا کی نعمتوں میں سارے نیک بھی شریک ہیں، بد بھی شریک ہیں، مگر آخرت کی نعمت انہیں کو ملے گی جو یہ پھر تقوی اختیار کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے اور وہ جو ہے اللہ کی آیات پر ایمان لائیں گے، یہ آخرت کی میں انہیں کو ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخرت پر رحمت ہوگی، ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جی کوئی آج کا سوال ہو تو بتائیں۔ تو جیسے کل سے ہم نے کہا کہ کوئی تھوڑا تھوڑا پڑھ لیا کریں گے حدیث مبارکہ، تو آج بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ بس حدیث پڑھنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علیہ صلاۃ واحدہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پہ جتنے احسانات ہیں کسی اور کے کوئی احسان ہے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے ذریعے ہمیں ہر چیز ملی، انہی کے ذریعے ہمیں قرآن ملا، انہی کے ذریعے ہمیں ہدایت کا راستہ ملا۔ تو جو شخص بھی جنت میں جائے گا ہم میں سے جو بھی اللہ تعالیٰ کا سب جائے، تو وہ ان کا ذریعہ یہی بنے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، انہوں نے ہمیں سکھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے ذریعے ہمیں ہدایت کا راستہ سکھایا، اور جو بھی شخص جو کام کرتا ہے انہی کی اتباع کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم پہ بڑے احسانات ہیں، مسلمان پہ ہر آدمی پر بڑے احسانات ہیں۔ سب سے زیادہ انسان کا احسان ماں باپ کو ہوتا ہے، مگر ان سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں۔ تو یہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ بتایا کہ اللہ نے کہ قرآن میں کہ میرا لوگوں پہ یہ احسان ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں پر بھیجا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ہم کوئی درود بھیجتے ہیں تو درود کا تو دعا ہے، تو اصل میں ہماری دعاؤں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہے نہیں، ان کا تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں، مطلب مقام محمود ہے انشاءاللہ پہنچ جائیں گے، لیکن ہمیں دعا کرنے کا اس لیے کہا گیا اس سے ہمیں فائدہ ہے کہ جو دعا ہم کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں اس کا خود کا فائدہ ہے۔ آپ درود ایک اللہ کی طرح ہماری طرف سمجھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تحفہ ہے،
تو ان سے ہمارا تعلق، ان سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط کرتے ہیں، اس کا ہمیں فائدہ ہے، ہمارے گناہ اس سے معاف ہوں گے، درجات بلند ہوں گے۔ تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدہ، جس نے میری طرف، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا، صلی اللہ علیہ، تو صلی اللہ علیہ، جس نے میرے پر درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر عشر صلوات، اس پر 10 بار رحمت فرماتے ہیں، وحطت وحطت عنہ، اور اس کی طرف رحمت فرماتے ہیں، اور اس پر 10 گناہ مٹا، اشرف خطیات، اس کے 10 خطیات جو ہے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، ورفعت لہ عشر درجات، اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تو ایک بار درود پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک انسان کے 10 بار اس پر رحمت فرماتے ہیں، 10 گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں، اور 10 درجات بلند کیا جاتا ہے۔ تو کتنا آسان ہے کہ ایک آدمی صرف ایک بار درود پڑھ دے، اور اگر صرف اتنا ہی پڑھ دے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہم صلی علی محمد، تو یہ بھی ایک پورا درود ہے۔ درود ابراہیم جو ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے، مگر یہ بھی اگر کوئی پڑھتے بھی پورا درود ہے اللہم صلی علی محمد، تو کتنی دیر لگتی ہے؟ تو انسان کو کم سے کم 100 بار صبح، 100 بار شام پڑھ ہی لینا چاہیے، تو اس سے تعلق مضبوط۔ اور آپ سے فرمایا کہ مجھ سے نزدیک، سب سے نزدیک وہ ہوگا میرے قیامت کے دن جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود بھیجتا ہو۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان پہ زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آج کی پہلی حدیث وہی ہم پڑھ رہے ہیں ایمان و توحید میں سے، ان کی حدیث پہلی عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ قال قد سألت رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، حل رأیت ربک، کیا آپ نے رب کو دیکھا؟ فقال رأیت نورا، تو آپ نے فرمایا میں نے ایک نور دیکھا، یعنی انہوں نے کہا کہ میں رب کو میں نے نہیں دیکھا، یعنی معراج پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور معراج پہ جب گئے، اور ہم نے سب نے کہ واقعہ پتہ ہے کہ ایک ایسا مقام بھی آیا کہ جبرائیل علیہ السلام بھی وہاں پہ رک گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آگے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے کلام کیا، مگر وہاں پہ پوچھا گیا کہ لوگوں نے تھا کہ آپ نے رب کو آنکھوں سے دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا میں نے ایک نور دیکھا۔ تو دوسری حدیث میں آتا ہے بلکہ اس نے کہا کہ میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں، تو نور ہے، میں نے کہ بیری، اور تو ایک نور ہے تھا، میں اللہ کو میں نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا، مطلب یہ تو ہمارے ایمان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے انکار کیا، انہوں نے اپنے آنکھوں سے نور دیکھا، جیسے ہم نے خود پڑھا ہے موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک بار اپنی خواہش کا اظہار کیا تو اللہ نے کہا کہ تو دیکھ نہیں سکے، کہ پہاڑ کو دیکھ، صرف تجلی دکھائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو دنیاوی آنکھ سے کوئی بھی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ ایک اور حدیث میں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، جس کا مفہوم یہ کہ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، وہ جھوٹا ہے۔ جو یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، کہ ان کو پتا تھا کہ کل کیا ہوگا، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور کوئی یہ شخص یہ کہے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات دین میں چھپا لی، تو وہ بھی جھوٹا ہے۔ یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ نے اس بات سے انکار کیا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہو، تو یہاں ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رأیت نورا، میں نے نور دیکھا۔ اس طرح دوسری چھوٹی سی حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں ان نبی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قال، آپ نے فرمایا العین الحق، کہ نظر بد کا لگ جانا درست ہے، یعنی نظر بد جو ہے وہ حق ہے، وہ نظر بد لگ جاتی ہے۔ نظر بد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد کے لیے ہمیں سکھائی بھی ہے، پڑھ لیا کریں، نظر بد لگتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص ہے، اس زمانے میں تو لوگ ویسے ہی نہایا کرتے تھے، تو وہ شخص تھا بڑا خوبصورت جسم والا، تو وہ نہا رہے تھے کنویں پہ، ایک شخص نے دیکھا، اس نے کہا واہ کیا جو، اور وہ اتنے بیمار ہوئے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، تو انہوں نے کہا کہ اس کو، انہوں نے پوچھا کہ کیا واقعہ پیش ہے، تو اس شخص کو بلایا جس نے یہ کہا، تو آپ سے یہ کہا کہ تو نے تو اپنے بھائی کو ہلاک کر دیا، یعنی کہ تو نے اس کی نظر لگا دی۔ تو نظر جو ہے وہ یہ بھی لگ جانا بد کا یہ حق ہے، یہ نظر بد لگ جاتی ہے۔ اپنے بچوں کو بھی نظر بد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حسن حسین کے لیے دعا پڑھا کرتے تھے ان کو نظر بد سے بچانے کے لیے۔ تو یہ اس میں ویسے بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ اپنے کوئی پلاننگ ہو، کوئی کام ہو، تو اس کو بھی خفیہ رکھنا چاہیے۔ یہ لوگ جو
شوشا کرتے رہتے ہیں اور اچھی اچھی تصاویر آج کل فٹافٹ میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ لگا رہے ہیں، یہ بھی لگتی ہے، نظر لگتی ہے۔ بہت سے لوگ اپنے سفر پہ جا رہے ہیں، کہیں سیر و تفریح کرنے گئے، اور بہت سے لوگ اس میں حسد بھی کرتے ہیں کہ یہ گھوم رہے ہیں، ہم جا نہیں سکتے۔ تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، جتنا کوشش کرے کہ اس کو نہ دکھایا جائے، نظریں لگتی ہے تو اس کو بلا وجہ اس کو ایسا کرنا نہیں چاہیے، اور صبح و شام اذکار کر لینے چاہیے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں انسان آ جاتا ہے۔ تو آج کی دو ہی حدیث باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور ہمیں کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھوٹی چھوٹی حدیث ہیں تو ان کو یاد کر لینا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔